نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب القدر بھائیو، دوستو، بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کا برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں والا، مغفرتوں والا، بخششوں والا یہ مہینہ، اللہ رب العزت ایمان والوں کے لیے بڑے بڑے انعامات اور احسانات فرماتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کے وعدوں پر یقین رکھنے والے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے، اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والے، ایمان والے ان دنوں کا فائدہ اٹھا کر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے، اپنے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت اور بخشش کے فیصلے کرا لیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والے، بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کریں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ بندو، اللہ رب العزت کیا کرے گا تم کو عذاب دے کر؟ رب نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دے، اس لیے کہ تم رب کی بہت پیاری مخلوق، تم اللہ رب العزت کی بہت لاڈلی اور بہت محبت سے بنائی ہوئی مخلوق، جس کو رب نے اپنی تخلیقات کا سب سے بہترین نمونہ بنایا۔ اللہ رب العزت تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے۔ یہ شیطان مردود ہے جو تم سے آ کر رب کی نعمتوں کو چھینتا ہے، یہ تمہیں آ کر رب کے راستے سے ہٹاتا ہے، اللہ رب العزت سے دور کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت پھر تم پر احسان فرماتے ہیں، انعامات فرماتے ہیں، توبہ کے دروازے کھولتے ہیں اور بڑے بڑے دن نصیب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے سفر کو مختصر کر کے رب تک پہنچ جاؤ۔ اللہ رب العزت ایسے ایسے مواقع نصیب فرماتے ہیں، لیکن یہ شیطان ان مواقع کو، ان موقعوں کو اور اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو بھی انسان کو ان سے محروم کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ آئے گا، اللہ رب العزت کی رحمتیں بارشوں سے بھی زیادہ تیز برسیں گی، لیکن یہ مردود دائیں سے آ کر، بائیں سے آ کر، اوپر سے آ کے، نیچے سے آ کے، زبان میں گھس کر، جسم میں گھس کر، خون میں دوڑ کر بندوں کو دور لے کر جائے گا، مسجدوں سے دور لے کر، بازاروں میں لے کر جائے گا، عید کی ایسی خوشیاں منانے کی طرف کہ جو خوشیاں نہیں انسانوں کے لیے اور زیادہ محرومی کا سبب۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے یہ محروم کرتا چلا جائے گا، اور اس نے کہا کہ میں کروں گا۔ ربا تو ان کو اپنا راستہ دکھائے گا، ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرے گا، لیکن میں آ کر ان کے راستے میں کھڑا ہو جاؤں گا، ان کو میں روکوں گا، عن یمین و شمال، جنوب سے روکوں گا، شمال سے روکوں گا، مشرق سے روکوں گا، مغرب سے روکوں گا، اوپر سے روکوں گا، نیچے سے روکوں گا، ہر طرف سے ان کے لیے راستے بند کرتا چلا جاؤں گا، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کو، دنیا کی عیش و تناؤ کو، دنیا کی رنگینیوں کو ان کے لیے مزین کر دوں گا، آسان کر دوں گا، ان کے لیے گناہوں کو آسان کر دوں گا، نیکیوں کو مشکل کر دوں گا۔ تو عشرہ ذی الحجہ، یوم عاشورہ، 10 محرم الحرام، کتنا پیارا دن آ کر گزر گیا، کسی کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کتنا بڑا دن ہم سے آ کر چلا گیا۔ صرف کوئی شیرینی کی ایک دیگ چڑھا کر یا تھوڑی سی خیرات صدقہ کر کے یا گلیوں میں ماتم اور جلوس کو دیکھ کر یا کر کے ہم نے سمجھ لیا کہ عاشورہ کا حق ادا کر دیا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا غسل کرو اس دن،
اس کا غسل اتنا مبارک کہ انسان کے وجود کو گناہوں سے اور بیماریوں سے دھو ڈالنے والا. فرمایا اس دن آنکھوں میں سرما لگاؤ، اس میں سرما آنکھوں میں لگاؤ، پورے سال کے لیے رب تمہاری آنکھوں کو بیماریوں سے محفوظ کر دے گا. ڈاکٹروں کے چکر لگانے والے، عاملوں کے چکر لگانے والے پیارے آقا کے قدموں میں آ کر تو دیکھو پیارے آقا سب کچھ بتلا کر چلے گئے. پیارے آقا نے فرمایا عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو، رب اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں تمہیں جنت کا ایک ایک مقام نصیب فرمائے گا. اتنے فضائل بیان فرمائے. فرمایا اس دن کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اس دن کا روزہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. عشرۃ الحجہ کا. فرمایا اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے روزی میں وسعت کرو، اچھا کھانا کھلاؤ، اچھی ضیافت کرو ان کی. اللہ رب العزت تم سے رزق کی تنگی کو دور کر کے رزق کی فراوانی نصیب فرمائیں گے. اللہ کے نبی نے نسخے بتا دیے، عمل بتا دیے، وظیفے بتا دیے رزق میں برکت کے کہ عشرۃ الحجہ عاشورہ کے دن دیگیں نہ چڑھاؤ، اپنے گھر والوں کی خدمت کرو، اپنے بوڑھے والدین کو اپنی والدہ کے منہ میں جا کر لقمے دو محبت سے، اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلاؤ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت والا معاملہ کرو. رب تمہاری روزی وسیع کر دے گا، تمہارے رزق میں فراخی پیدا کر دے گا. کسی روزے دار کو افطاری کراؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا عاشورہ کے دن جس نے روزہ رکھا ہو اس روزے دار کو افطاری کراؤ، اللہ رب العزت تم سے رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے. اتنی برکتوں والا دن کہا جاتا ہے کہ عاشورہ، اس کو عاشورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اپنے 10 بڑے انبیاء کرام، محبوب اور مقرب نبیوں پر 10 بڑے انعامات اسی دن میں ہوئے، یوم عاشورہ کو ہوئے. سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش عشرۃ الحجہ، سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا 10 محرم الحرام، سیدنا نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات ملنا 10 محرم الحرام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی 10 محرم الحرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی 10 محرم الحرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت دی گئی 10 محرم الحرام، سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت ترین آزمائشوں اور بیماریوں سے نجات دی گئی 10 محرم الحرام، سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے، سمندر کے اندھیروں سے نجات دی گئی 10 محرم الحرام، سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا گیا 10 محرم الحرام، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو زمین پر ایسی سلطنت دی گئی لا ينبغي لأحد من بعدی، جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو دی جائے گی 10 محرم الحرام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی 10 محرم الحرام. اللہ رب العزت نے یہ بڑے بڑے انعامات اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر 10 محرم الحرام کے دن فرمائے. اسی طریقے پر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جو وجود بخشا، ہاں ایمان والو، زمین و آسمان بنائے گئے، زمین بچھائی گئی، آسمان سجایا گیا 10 محرم الحرام. زمین پر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش جو زمین پر برسی وہ 10 محرم الحرام. زمین پر سمندروں کو ڈالا گیا تاکہ زمین ہری بھری رہے 10 محرم الحرام. زمین ہلتی تھی، اس پر میخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا گیا 10 محرم الحرام. اللہ رب العزت نے اپنا عرش اور کرسی تخلیق فرمایا 10 محرم الحرام. رب نے قلم پیدا فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، رب نے قلم پیدا فرمایا، وہ قلم بھی 10 محرم الحرام کو پیدا کیا گیا، اس کی تخلیق کی گئی، ساری کائنات کو بنا سوار دیا گیا اور پھر اسی کائنات کی بساط کو
لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ آسمان پر چمکنے والا سورج ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ستارے توڑ دیے جائیں گے، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، زمین درم درم کر دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین پر ڈالے گئے سمندر ہوا کی طرح اڑا دیے جائیں گے، زمین پر میخوں کی طرح گاڑے ہوئے یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے، سب کچھ کیا جائے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، رب اس سب چیزوں کو برباد تباہ و برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ وہ قیامت کی ہو نہ کی ہوگی، اور وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا۔ یوم عاشورہ عام دن نہیں کہ جو آ کر گزر گیا، بہت بڑا دن لیکن آ کر گزر گیا، چلا گیا۔ ایمان والوں نے قدر کی یا نہیں کی، جن کو قدر نصیب ہوئی اللہ رب العزت مبارک کرے، جو قدر نہیں کر سکے رب سے مانگیں کہ رب پھر یہ نعمت نصیب فرمائے تو اس کی قدر کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے انعامات، اللہ رب العزت کے احسانات۔ محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ شہادتوں کی داستانیں لاتا ہے۔ یکم محرم الحرام سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، 10 محرم الحرام خانوادہ نبوت اہل بیت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی شہادت 10 محرم الحرام کو لوگوں نے اس کو ماتم بنا دیا، لوگوں نے اس کو تعزیے بنا دیے، حالانکہ ایمان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام دنیا میں ماتم ختم کرنے کے لیے آیا۔ ہاں، مشرکین کی صفوں میں ماتم ہوا کرتا تھا، مشرکین میں ماتم کی رسومات ہوا کرتی تھی، پیارے آقا نے ماتم پر پابندی لگائی، پیارے آقا نے ماتم کرنے والوں پر پابندی لگائی کہ ماتم ایمان والوں کی شان نہیں، ایمان والوں کے لیے رب سے آنے والی جو امتحانات ہوں وہ بھی ان کے مقامات بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ رب کی طرف سے ملنے والی شہادت ایمان والوں کے لیے بہت بڑے فخر کی چیز، بہت بڑے اعزاز کی چیز، اس لیے کہ پیارے آقا خود شہادت طلب کیا کرتے تھے، شہادت کی دعا فرمایا کرتے تھے، اس لیے کسی کی شہادت ماتم نہیں، کسی کے وجود کے زخم، ارے یہ تو جنت کی موریں، رب کی رضامندی کی علامات، یہ کسی کے لیے تعزیہ نہیں۔ ہاں، محبت ہوتی ہے، جدائی کا غم ہوتا ہے، اس کو منانے کا طریقہ اسلام نے بتایا، رب نے فرمایا، پیارے آقا نے کر کے دکھایا۔ کس کو زیادہ محبت ہو سکتی ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا سے زیادہ کس کو ہو سکتی ہے؟ صحابہ سے زیادہ کس کو ہو سکتی ہے؟ پیارے آقا سے محبت رکھنے والوں سے زیادہ کس کو ہو سکتی ہے؟ حسین کون تھے؟ ذرا کسی نے یہ جانا؟ صرف دنیا کو اتنا پتا کہ خانوادہ نبوت سے تھے، نواسہ رسول تھے، جن کو 10 محرم الحرام کو شہید کر دیا گیا۔ ارے حسین تو پیارے آقا کی اولاد تھے، پیارے آقا کو رب نے نرینا اولاد نہیں دی، بیٹیاں ملی، بیٹی کی اولاد سے سیدنا حسن اور حسین ملے، پیارے آقا نے فرمایا رب نے مجھے بیٹے دے دیے، اور ایسے بیٹے کہ جو جنت کے پھول ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر والوں نے نام رکھا حرب، اللہ کے نبی نے فرمایا نام رکھو حسین، کہ کائنات میں جب سے کائنات بنی آج تک کسی کا نام حسین نہیں رکھا گیا، پیارے آقا کے نواسے کا نام حسین رکھا گیا۔ پیارے آقا اتنے خوش، 5 شعبان سن 4 ہجری کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ پیارے آقا کو پہلے سے خوشخبری دے دی گئی کہ آپ کے گھر میں آپ کے نواسے پیدا ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہیں،
خوشی منانے کا طریقہ بتا دیا، جا کر مینڈا خریدا، 7ویں دن اس مینڈے کو ذبح کر کے عقیقہ کیا، سر کے بال منڈوا کر ان بالوں کی برابر، ان کے وزن کے برابر چاندی لے کر آپ نے صدقہ فرمائی، اور قیامت تک کے ایمان والوں کو بتا دیا کہ ایمان والوں، رب تمہیں اولاد کی خوشی دے، رب تمہیں بیٹوں کی خوشی دیں تو خوشی ایسے منایا کرو، عقیقہ کیا کرو اور صدقہ کیا کرو، ڈھول کی تھاپ پر رب کی نعمتوں کو رکھ کر ان کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ اللہ کے نبی نے عقیقہ فرمایا، اللہ کے نبی نے بال منڈوا کر صدقہ فرمایا۔ محبت اتنی ہے کہ روزانہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ کر حضرت حسن اور حسین، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آ کر پیارے آقا ان کو آ کر دیکھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں ان کے پاس، آ کر بیٹھتے ہیں، محبت سے اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، پیارے آقا ان کے رخساروں کی بلائیاں لیتے ہیں۔ پیارے آقا کو اتنی محبت کہ گھر میں آتے ہیں، دیکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ فرمایا فاطمہ کیوں روتا ہے حسین؟ کہا یا رسول اللہ پیاس کی وجہ سے روتا ہے۔ فرمایا فاطمہ جلدی سے پانی لاؤ، یہ جب روتا ہے تو محمد کے دل کو کچھ ہوتا ہے، محمد کا دل دکھتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لینے گئی، پیارے آقا سے برداشت نہیں ہوا، اپنی زبان مبارک سیدنا حسین کے منہ میں دے کر ان کی پیاس بجھانے لگے، اپنی زبان چشمانے لگے۔ یہ محبت کا عالم ہے۔ تھوڑے چلنے لگے، پھرنے لگے، کھیلنے لگے۔ ایمان والوں، مسجد نبوی کا وہ منظر دیکھو، پیارے آقا مسجد نبوی کے مصلی پر ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، سیدنا حسن و حسین آ کر ٹانگوں میں بیٹھ جاتے ہیں، پیارے آقا اپنا رکوع طویل فرما دیتے ہیں۔ سجدے میں گئے تو کندھوں پر چڑھ کر بیٹھ گئے، پیارے آقا سجدے میں ہی ہیں، اٹھ نہیں رہے، سجدے کو طویل فرما رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے منبر پر پیارے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے اچانک منبر سے اٹھ کر گئے اور جا کر حضرت حسن کو اٹھا کر لے کر آ گئے، آ کر گود میں بٹھایا، فرمانے لگے یہ آ رہے تھے دونوں بچے، کرتے لمبے پہنے ہوئے تھے، پاؤں میں کرتے بار بار اٹک کر زمین پر گر رہے تھے، میرا دل بے قرار ہو گیا، اس لیے خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھانے کے لیے گیا تاکہ میرے بچوں کو چوٹ نہ لگ جائے۔ ایسا بچپن گزرا، پیارے آقا کے کندھوں پر، پیارے آقا کی گود میں بچپن گزرا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سردیوں کی ایک رات میں میں نے پیارے آقا کو دیکھا کہ آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور محسوس ہوا کہ چادر میں کچھ ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز ہے آپ کی چادر میں؟ تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باہوں میں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لیا ہوا تھا اور چادر میں لپیٹا ہوا تھا، اور فرمایا کہ حذیفہ یاد رکھو الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے یہ سردار ہیں جن کا بچپن پیارے آقا کے کندھوں میں، پیارے آقا کی گود میں، پیارے آقا کی باہوں میں گزرا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے بھی بہت لاڈ سے اور پیار سے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پرورش فرمائی، شفقت والا معاملہ فرماتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا کرتے تھے اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ تم ہمارے سردار، تمہارے نانا ہمارے سردار، رب نے ہمیں تمہارے خاندان کی وجہ سے عزت دی، اسلام دیا۔ دنیا سے کہیں کوئی ہدیہ آتا، کوئی قیمتی چیزیں اگر ہدیہ میں آتی تو سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل بیت کو دیتے، اور آل بیت میں سے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ دیکھا
کہ یمن سے کچھ کلادے آئے، کچھ حلے آئے، لباس دیکھا کہ لوگوں کے بچوں نے پہنے ہوئے ہیں، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پر وہ نظر نہیں آتے، بے قرار ہو گئے۔ حکم دیا کہ فوراً منگوائے جائیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو پہنائے جائیں، اس لیے کہ یہ شہزادے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی اولاد ہیں، اللہ کے نبی کی نشانی ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان سے ہیں، ان کا عزت و اکرام کیا جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جوانی کی دہلیز کو پہنچ گئے، میدانوں میں نکل کر جہاد کرنے کے قابل ہو گئے۔ تبرستان کی فتوحات میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جنگوں میں شریک تھے۔ اسی طریقے پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت شہید کیا گیا اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے گھر کا پہرا دے رہے تھے، ان میں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما شامل تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہونے والے جہاد میں اور جنگی مہمات میں شریک رہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے بھی مقرب رہے، ان کے ساتھ عزت و اکرام والا معاملہ رہا، ان کا معاملہ ان کے ساتھ بہت اعزاز اور اکرام والا رہا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کی جگہ پر خلیفہ بننے والا ان کا بیٹا یزید بن معاویہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں تحفظات تھے اور آپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں فرمائی اور یہ کہہ کر بیعت سے انکار کیا کہ میں حالات دیکھوں گا، واقعات دیکھوں گا، اگر یزید ایسا ہوا کہ وہ اللہ کے دین کو، اللہ رب العزت کے احکامات کو، اللہ رب العزت کے قوانین کو زمین پر نافذ کرنے والا ہوا تو میں اس کے ہاتھوں پر بیعت کروں گا۔ اگر وہ رب کی زمین پر ظلم کرنے والا اور گناہ کرنے والا اور گناہوں کو پھیلانے والا، عدل و انصاف نہ کرنے والا ہوا تو میں اس کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کروں گا۔ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا۔ مدینہ المنورہ میں بیعت لینے کا کہا گیا تو آپ نے انکار کیا، مکہ المکرمہ کی طرف چلے گئے لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ کوفہ سے خطوط آنے لگے، شکایات آنے لگی، لوگ بلانے لگے، خط لکھ لکھ کر، حالات لکھ لکھ کر کہ یزید حرام خوریاں کرتا ہے، حرام کاروں کو پناہ دیتا ہے، رب کی زمین پر عدل و انصاف نہیں کرتا۔ آپ اللہ کے نبی کے خاندان میں سے، اللہ کے رسول کے خاندان میں سے ہیں، زمین پر عدل و انصاف کو قائم کرنا آپ کی ذمہ داری، اس لیے یزید کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں۔ کوفہ کے تمام لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور اس کے ظلم اور بربریت کے خلاف آپ کے سامنے ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے آپ کوفہ کی طرف آ جائیں، آ کر حالات دیکھیں اور یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اس کے خلاف بیعت لیں تاکہ ایمان والوں کی سلطنت اور خلافت محفوظ ہو جائے اور زمین پر رب کا نظام قائم ہو جائے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ خطوط سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے گئے۔ خانوادہ نبوت سے تھے، پیارے آقا کی اولاد میں سے تھے، غیور نبی کی اولاد تھے، سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹے تھے۔ کیسے یہ برداشت کر سکتے تھے کہ زمین پر ظلم ہو اور وہ اس کو برداشت کرتے رہیں؟ مکہ المکرمہ سے رخت سفر باندھا، ذوالحجہ کے مہینہ میں کوفہ کی طرف جانے لگے۔ لوگوں نے منع کیا کہ نہ جائیں کوفہ کی طرف، اس لیے کہ یہ کوفہ کے لوگ بہت جھوٹے اور ظالم لوگ ہیں، بے وفا قسم کے لوگ ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کو مسجد کے منبر و محراب پر، مسجد کے مصلی پر خون میں تڑپا ڈالا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے
خارجیت کے فتنے کو فروغ دیا تھا، یہ لوگ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں، ان کا اعتبار نہ کیا جائے اور ان کی طرف نہ جایا جائے۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے ایک وعدہ کیا تھا، جو وعدہ قیامت تک نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ وعدہ مجھے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ اگر مجھے کہیں سے یہ آواز دی جائے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ تو حسین انکار نہیں کر سکتا۔ روانہ ہوئے، کوفہ والوں کے خطوط لے کر 60 لوگ چلے، مجمع چلا کرتے ہیں، یا حسین کہنے والے بہت تھے جو آج بھی سڑکوں پر نظر آتے ہیں۔ میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا، لیکن تاریخ کے حقائق کو کوئی مسخ نہیں کر سکتا۔ تاریخ ایسی چیز ہے جو کسی مجرم کا چہرہ ڈھکے نہیں رکھ سکتی۔ ہاں، تاریخ ان لوگوں کو جانتی ہے جو آج دنیا کی سڑکوں پر یا حسین کے ماتم کرتے اپنے سروں پر چھریاں اور چاقو چلاتے نظر آتے ہیں۔ خدا کی قسم، حسین کا خون انہی کی تلواروں پر، حسن کا قتل انہی کے سروں پر، علی المرتضیٰ کے قاتل یہی تھے۔ تاریخ اسلام میں خارجیت کا فتنہ پیدا کرنے والے یہی ملعون تھے، رافضیت کا فتنہ پیدا کرنے والے یہی اسلام کے دشمن تھے، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حرم کعبۃ اللہ کی، حرم کعبہ کی، بیت اللہ کی توہین کی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج بھی فلسطین سے لے کے شام تک، شام سے لے کے عراق تک، عراق سے لے کے مصر تک اسلامی سرحدوں پر یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام کرتے نظر آتے ہیں۔ دنیا ان کو نہیں بھول سکتی۔ یہ وہی تھے جنہوں نے سیدنا حسین کو خط لکھ کے بلایا، لاکھوں کی تعداد میں یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے مکہ المکرمہ سے نکلے، لیکن جس وقت سیدنا حسین کربلا کے میدان میں تھے اس وقت ان میں سے کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، صرف 72 آل بیت ان کے ساتھ تھے اور کوفہ کا کوئی شخص ان کے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ یہ اسلام کے دشمن، ایمان کے دشمن، یہ ایمان والوں کے ساتھ بے وفائیاں کرنے والے غدار آج صرف سینے ٹھوک کر اپنے جرم پر پردے نہیں ڈال سکتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، لوگوں نے روکا، آپ نے سیدنا مسلم بن عقیل اپنے بھائی ان کو روانہ کیا کہ جا کر کوفہ میں حالات دیکھ کر مجھے اطلاع کریں۔ سیدنا مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، دیکھا حالات سازگار ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ سیدنا حسین کے منتظر ہیں۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، لوگ آپ کے لیے منتظر ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ یزید کو پتا چلا کہ کوفہ میں بغاوت ہونے والی ہے، سیدنا حسین مکہ المکرمہ سے نکل چکے ہیں، مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اس نے جلدی سے بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کی طرف روانہ کیا، لالچ اس بات کی دی کہ جاؤ جا کر کوفہ کے حالات کو درست کرو، کوفہ کی گورنری بھی تمہارے سپرد کی جائے گی، کوفہ کا اقتدار تمہیں دیا جائے گا۔ ایمان والو، یہ اقتدار کی ہوس، یہ اقتدار کے پجاری لوگ جو ہمیشہ اپنی کرسیاں بچانے کے لیے ان کی تلواروں کی زد میں اگر نبی کا نواسہ حسین آئے تو یہ اس کے سر بھی قلم کر دیتے ہیں، ان کی گولیوں کی زد میں اگر لال مسجد کی معصوم بچیاں آئیں یہ ان کو بھی تڑپا ڈالتے ہیں۔ یہ اقتدار کی ہوس، یہ اقتدار کی لالچ ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔ اسی اقتدار نے فرعون کو غرق ہونے پر مجبور کیا، یہی اقتدار تھا جس نے یزید کو حسین کا قاتل بنایا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں موجود ہیں، عبید اللہ بن زیاد آ کر کوفہ کی مسجد میں آیا، لوگوں نے سمجھا شاید حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں، لوگ کوفہ کی مسجد میں جمع ہو گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے خطبہ دیا، کہا یزید کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، یزید کا پیغام لے کر آیا ہوں،
کہ جو شخص مطیع اور فرما بردار رہے گا اس کے ساتھ عدل بھی کیا جائے گا، انصاف بھی کیا جائے گا، نوازشات اور انعامات کی بارشیں بھی کی جائیں گی۔ لیکن جو شخص بغاوت کرے گا، حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس شخص کے لیے میری یہ تلوار ہے، اپنی تلوار نیام سے نکال کر دکھائی، میں اس کی گردن قلم کر دوں گا، اس کا تن سر سے جدا کر دوں گا۔ یہ سارے یا حسین کہنے والے سامنے موجود ہیں۔ ایک جرنیل اپنی تلوار نکال کر حسین کے خلاف تقریر کرتا ہے، سب کے سب باغی ہو جاتے ہیں اور سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ ایک تقریر، ایک جرنیل کا اعلان کہ جہاد پر پابندی لگا دی گئی، مجاہدین کو کل عدم قرار دے دیا گیا، لوگوں کی زبانیں اور آنکھیں بدل جایا کرتی ہیں۔ اس جرنیل نے بھی اعلان کیا کہ حسین کا لشکر کل عدم قرار دے دیا گیا، جو شریک ہوگا قتل کر دیا جائے گا۔ یا حسین کہنے والے بھاگ گئے، مسلم بن عقیل کی تلاش شروع ہو گئی، ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جا کر پناہ لی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ وہاں تک پہنچ گئے، ہانی بن عروہ کو گرفتار کیا گیا، ان کو مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل اکیلے کوفہ کی گلیوں میں تنہا پھرتے ہیں، کسی گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں کہ بلایا تھا مدینہ سے، مکہ سے، دروازہ کھول کر پناہ تو دو، کوئی دروازہ نہیں کھلتا، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ گھومتے گھومتے ایک دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایمان والی ماں بیٹھی ہے۔ یہ ایمان والی مائیں بھی بہت عجیب ہوتی ہیں، یہ کبھی بیت المقدس کی حفاظت اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کر کرتی نظر آتی ہیں، کبھی یہ مشرکوں کے خلاف لڑتی نظر آتی ہیں۔ ہاں ایمان والی مائیں، ان جیسی مائیں کہیں نظر نہیں آتی۔ ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کا دروازہ کھولتی ہے، مسلم بن عقیل کو پناہ دیتی ہے، یزید کا لشکر وہاں بھی پہنچ جاتا ہے، عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا مسلم بن عقیل لڑتے ہوئے گرفتار ہو جاتے ہیں، لے جایا جاتا ہے، محل میں لے جایا جاتا ہے، یزید کے درباریوں کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ مسلم بن عقیل زخموں سے چور چور ہیں، منہ زخمی ہے، چہرہ زخمی ہے۔ پوچھا جاتا ہے آخری کوئی خواہش ہے؟ کہا ہاں، رب کے حضور 2 نوافل ادا کرنا چاہتا ہوں، اجازت دے دی جائے۔ اجازت دی جاتی ہے، 2 نفل ادا کرتے ہیں، گڑ گڑا کر رو رہے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے مسلم کیا موت سے ڈر گئے؟ کہنے لگے خدا کی قسم موت سے نہیں ڈرا، لیکن مجھے کوفہ کی گلیوں میں حسین کا خون بہتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ چیز مجھے رلا رہی ہے۔ شہید کر دیے گئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں خبر ملی کہ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے، کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں۔ یا حسین کہنے والے کالے کپڑے پہن کر گھروں میں دبک چکے ہیں، کوفہ کی گلی گلی کوچا کوچا حسین کا دشمن بن گیا ہے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ واپسی کا سفر نے، کہنے لگے نہیں، نبی کی اولاد میں سے ہوں، نبی کا نواسہ ہوں، غیرت والے نبی کی اولاد سے ہوں، قدم پیچھے نہیں رکھ سکتا، حق کے لیے اٹھنے والا قدم کبھی پیچھے نہیں جایا کرتا۔ مسلم بن عقیل قربانی دے گئے تو حسین بھی قربان ہو جائے گا، جا کر بات کروں گا، جا کر کوفہ والوں سے پوچھوں گا کہ کس بات کے لیے بلایا تھا، کس جرم کی سزا دی تھی۔ راستے پہ چل پڑے، قافلہ چلا، لوگ ہٹنا شروع ہوئے، لوگ بھاگنا شروع ہوئے کہ یزید کے خلاف کیسے لڑیں گے۔ قافلہ چلتے چلتے کربلا کے میدان میں پہنچا، سیدنا حسین کے ساتھ صرف خانوادہ نبوت اہل بیت کے 72 افراد موجود ہیں۔ حر کو بھیجا گیا، حر نے آ کر سیدنا حسین سے کہا کہ آپ کیا چیز چاہتے ہیں؟ سیدنا حسین نے کوفہ والوں کے خط بکھیر کر رکھ دیے، کہا پڑھو یہ ظلم کی داستانیں، جو کچھ مجھے کہا گیا
میں اس ظلم کے خلاف نکل کر آیا۔ حر بھی حسین کے لشکر میں شریک ہو گیا، کہنے لگا آپ سچ کہتے ہیں، آپ کے ساتھ دغا کیا گیا، آپ کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، آپ کو فریب میں پھنسایا گیا، لیکن میں یزید کے ساتھ نہیں ہوں، میں خانوادہ نبوت کے ساتھ ہوں۔ ایک اور کمانڈر کو بھیجا گیا، اس کو لا کر کھڑا کیا گیا، اس نے بھی آ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی، بات اس کو سمجھ میں آئی۔ یزید تک پیغامات بھیجے گئے کہ سیدنا حسین نہ بغاوت چاہتے ہیں، نہ ایمان والوں میں انتشار چاہتے ہیں، نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں، ان کی بات کو سنا جائے، ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ لیکن اس کو کہا گیا کہ حسین کے خلاف لڑو، اگر نہیں لڑتے تو معزول کر لیے جاؤ گے، جرنیلی سے ریٹائر کر دیے جاؤ گے، سارے تمغے چھین لیے جائیں گے، اور تمہاری طرف سمر کو بھیجا جا رہا ہے، اس کو اپنے ساتھ ملا کر حسین کے لشکر کے خلاف لڑو، اس کے سوا کسی چیز کا تمہیں اجازت نہیں دی جاتی، کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ یہ عبید اللہ بن زیاد تھا جس نے یزید کی طرف سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کیا صرف خاندان تھا ان کا، اور اس خاندان کے خلاف لڑنے کے احکامات صادر کیے۔ کربلا کے میدان میں محرم الحرام کے مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ہیں، خیمے لگا دیے گئے، ایسی جگہ پر محصور کر دیا گیا جہاں پر پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، جہاں کھانے کے لیے اناج نہیں ملتا۔ سیدنا حسین کربلا کے میدان میں پیاسے، آپ کا خاندان پیاسا، ساری رات خیمے میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا قرآن پڑھتے تھے، رب نے ایسی آواز دی تھی اور ایسے قرآن کے ساتھ محبت تھی کہ جب زمین پر بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے تو فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی زمین پر اتر کر قرآن سنا کرتے تھے، اتنا پیارا قرآن پڑھا کرتے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ ذوالآخری عاشورہ محرم الحرام آ گیا، 10 محرم الحرام کا دن، تلواریں لے کر لوگ نکل آئے کہ حسین اور خاندان کو قتل کیا جائے گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک لے کر اتمام حجت کے لیے آخری بار میدان میں آئے، لوگوں کے سامنے قرآن پاک کو لہرا کر کہا کہ لوگوں سنو، اگر آج زمین پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی نسل سے کوئی بچہ اس کا موجود ہوتا، لوگ اس کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے کہ نبی کی اونٹنی کا بچہ ہے۔ ارے ظالموں، میں تو نبی کی اولاد، میں تو وہ کہ جسے نبی اپنی زبان چسایا کرتے تھے، میں تو وہ کہ جو نبی کے قدموں میں ہوا کرتا تھا تو نبی کے سجدے اور رکوع طویل ہو جایا کرتے تھے، میں تو وہ کہ جب مجھے سردی لگتی تھی تو نبی اپنی باہوں میں لے کر میرے وجود کو گرمائش دیا کرتے تھے، میں تو وہ حسین کہ جس کے کانوں میں جب سے یہ بات پڑی کہ جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت، میری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، میں نے کبھی بے حیائی نہیں کی، کبھی میری آنکھوں نے خیانت نہیں کی۔ کس جرم میں تم میرے خلاف تلواریں لے کر نکلتے ہو؟ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، لیکن سامنے اقتدار تھا، اقتدار کے نشے میں مدہوش لوگ تھے، ان کو سلطنت نظر آ رہی تھی، انعامات نظر آ رہے تھے، ترقیاں نظر آ رہی تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلانے لگے، تلواریں چلانے لگی۔ ہاں، دنیا اسلام نے، تاریخ اسلام نے، روئے زمین نے اپنی تاریخ کا وہ بدترین منظر دیکھا کہ جس منظر کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی، کہ پیارے آقا کے خاندان کے 72 افراد کربلا کے میدان میں بھوک پیاس کی عالم میں ہیں، تلواریں اور تیر ان کی طرف چلائے جا رہے ہیں۔ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے، شہید کر دیے گئے۔ سیدہ زینب رونے لگی، سیدنا حسین نے منع کیا
کہ شہیدوں پر نوحہ نہیں کیا کرتے، شہیدوں پر ماتم نہیں کیا کرتے، شہیدوں کی مائیں نہیں رویا کرتی، اپنے آنکھوں سے آنسو نہ بہاؤ، رب کا شکر کرو کہ رب نے شہادت کا اعزاز دیا۔ سیدنا علی اصغر پیاس سے تڑپنے لگے، پیاس کی وجہ سے چیخنے لگے۔ سیدنا حسین نے پوچھا علی اصغر کیوں روتا ہے؟ کہا پیاسا ہے اس لیے روتا ہے۔ سیدنا حسین گود میں لے کر فرات کی طرف جانے لگے کہ علی اصغر کو پانی پلا کر لائیں۔ ہاں تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھے، یہ حسین کرنے والے یا حسین کا ماتم کرنے والے، آج سڑکوں پر سبیلیں لگانے والے ظالموں، علی اصغر تو پیاسا تڑپ گیا، تم نے اس پر تیر برسائے، جب وہ حسین کی گود میں تھا اس کی لاش کا انتقام کون لے گا؟ اس کے خون کا حساب کون لے گا؟ تمہارے یہ ماتم علی اصغر کے خون کو بھلا نہیں سکتے، اس کے خون کی قیمت نہیں دے سکتے۔ سیدنا حسین علی اصغر کو گود میں لے کر پانی کی طرف جانے لگے، ظالموں نے تیر برسا برسا کر علی اصغر کے وجود کو تیروں سے چھلنی کر دیا۔ حسین کی گود میں علی اصغر تڑپ گئے۔ سیدنا حسین فرات کے کنارے پر پہنچے، پانی چلو کا لے کر پینے لگے، تیر چلا کر منہ زخمی کر دیا گیا تاکہ پانی نہ پی سکے۔ ہاں ایمان والو، یہ وہی حسین تھا جو کبھی پیاسا تھا تو نبی نے کہا تھا کہ میرے حسین کو رونے مت دو، محمد کے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ آج اسی محمد کا وہ دلارا کربلا کے میدان میں فرات کے کنارے پر، ہاں اس نے کہا کہ ظالموں اس فرات سے تو کتے بھی آ کر پانی پیتے ہیں، تم نبی کے نواسے کو پانی نہیں پینے دیتے۔ لیکن نہیں سنی کسی نے۔ سیدنا حسین کا ایک بازو کاٹ دیا گیا، دوسرا بازو کاٹ دیا گیا، زمین پر گرے تو بوچھاڑ کی گئی، تیر مار مار کر چھلنی کر دیا گیا، تب بھی انتقام کی آگ نہیں بجھی۔ سینے پر بیٹھ کر گردن کاٹ کر نیزے پر سر کربلا کے میدان میں اچھالا گیا۔ یہ کائنات کا بدترین ظلم ہوا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شھادت نوش کر گئے۔ آسمان بھی یہ منظر نہیں دیکھ سکا، آسمانوں پر کالی اور سرخ آندھیاں چلنے لگی، زمین لرزے، زمین پر زلزلے آنے لگے، ہوائیں چلنے لگی، بدترین حالات ہو گئے، اس لیے کہ کوئی عام شخص نہیں، نبی کی اولاد زمین پر تڑپی تھی، نبی کے وجود کا خون زمین پر گرا تھا۔ سیدنا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے سر مبارک میں مٹی ہے، آپ کی داڑھی مبارک غبار آلود ہے، آپ کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی ہیں۔ میں نے پوچھا مالک یا رسول اللہ، پیارے آقا آپ کو کیا ہو گیا، آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ پیارے آقا نے فرمایا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، شہید والا قتل حسین حانفہ، میں اپنے نواسے کو قتل ہوتا ہوا دیکھ کر آیا ہوں، میرا دل دکھتا ہے۔ ہاں ایمان والو، یہ محرم الحرام تھا، یہ عشرہ ذوالحجہ تھا جب خانوادہ نبوت کو قتل کیا گیا۔ کوئی نہیں چھپا سکتا ان کے قتل کو، کوئی نہیں ان کے قتل پر پردے ڈال سکتا۔ کوئی یا حسین کے نعرے لگاتا رہے، کوئی ماتم کرتا رہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم اپنے شہیدوں پر ماتم نہیں کرتے، ہم اپنے شہیدوں کے تعزیے نہیں نکالتے۔ ہاں حسین کا راستہ حق کا راستہ تھا، حسین ظلم کے خلاف نکلا، حسین ناانصافی کے خلاف نکلا، حسین دنیا میں اسلامی حکومت کے لیے نکلا، حسین رب کی خلافت کے لیے نکلا۔ حسینیت آج بھی میدانوں میں ہے، ظلم کے خلاف میدانوں میں ہے، بربریت کے خلاف میدانوں میں ہے۔ ہاں ایمان والو، آج بھی حسینیت تمہیں سڑکوں پر ماتم کرتی نظر نہیں آئے گی۔ حسینیت کے وجود کے ٹکڑے تمہیں فلسطین کے پہاڑوں سے، تمہیں فلسطین کے صحراؤں سے، کشمیر کے جنگلوں سے، افغانستان کی چوٹیوں سے تمہیں شہیدوں کے خون کے ٹکڑے ملیں گے، اور ہر ٹکڑے سے تمہیں حسینیت کی خوشبو آئے گی، اور یہ حسینیت قیامت کی صبح تک
زمین پر رب کے نظام کے لیے، رب کی خلافت کے لیے ہر ظلم کے خلاف میدانوں میں تمہیں نظر آئے گی، اس لیے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کرب و بلا کے بعد رب نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پیش کی۔ یزید نے اقتدار کی خاطر حسین کا خون بہایا، لیکن 2 سال سے زیادہ اپنے اقتدار پر نہیں رہ سکا، بیماریوں میں مبتلا ہو کر دفن ہو گیا، ختم ہو گیا، اقتدار بھی ختم ہو گیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ان کے دوسرے بیٹے محمد بن معاویہ تھے، جن کو جب کہا گیا کہ آپ اسلامی خلافت کے امیر المومنین بن جائیں، انہوں نے مسند خلافت کو دیکھ کر رو کر کہا کہ مجھے اس مسند سے حسین کے خون کی خوشبو آتی ہے، میں اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس لیے یزید کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ پر تان کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ اگر یزید امیر معاویہ کا بیٹا تھا تو وہ محمد بھی امیر معاویہ کا بیٹا تھا، جس نے خلافت کو اپنے قدموں کی ٹھوکر پر حسین کی خاطر رکھا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے عظیم جرنیل تھے، ان جیسا امت مسلمہ کو نہیں ملا۔ وہ شخص تھے جو کاتب وحی تھے، وہ شخص تھے جن کے لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ ہادی بھی تھے، وہ مہدی بھی تھے۔ وہ شخص تھے جن سے دنیا کفر لرزا کرتی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اور یزید پر تان کرنے والے یزید پر کریں۔ یزید کی وجہ سے امیر معاویہ کی شخصیت نہ مجروح ہو سکتی ہے، نہ کبھی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔